ناظرین گرامی، لاہور میں موجود نواز شریف کی رہائش گاہ کو ریونڈ محل کہا جاتا ہے۔ یہ نواز شریف کی والدہ کے نام پر ہے۔ ریونڈ محل کا احاطہ 1700 ایکڑ ہے اور اس محل کے ساتھ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو 25,000 کنال سے زائد بنتی ہے۔ یہاں جانے کے لیے خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں کندہ کیے گئے ہیں۔ شاہی رہائش گاہ میں 3 باورچی خانے، 3 ڈرائنگ روم، 1 سوئمنگ پول، 1 مچھلی فارم، 1 چھوٹا سا چڑیا گھر اور 1 جھیل شامل ہے۔ اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ اس رہائش گاہ میں تقریباً 1500 ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی ماہانہ تنخواہ کروڑوں میں بنتی ہے۔ نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تب انہوں نے ریونڈ محل کی تعمیر و آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ تعمیرات کا یہ کام FWO کو سونپا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کام کی تکمیل کے احکامات جاری کیے گئے۔ نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد ریونڈ کی رہائش گاہ کو وزیر اعظم کیمپ آفس کا درجہ دے دیا اور یوں وفاقی ادارہ PWD کو اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دے دیا۔ اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائم میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں لکھا گیا کہ ریونڈ میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائیداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کے نظریے کے ساتھ فروری 1997 میں برسر اقتدار آیا تھا۔ ناظرین گرامی، شریف خاندان نے ریونڈ کی زمین 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی۔ اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا تھا۔ یہ فرمان کمشنر لاہور ڈویژن کے نام تھا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے 5 کروڑ روپے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی ریونڈ میں واقع اس عالی شان رہائش گاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت کو بہتر بنائے، اور اس کے فوراً بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی گئی۔ اس بار کمشنر لاہور کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائیں جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فارم کے درمیان سے گزرے۔ اس پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ 90 لاکھ روپے اضافی ادا کیے گئے۔ بہت شروع کے اقدام کے طور پر PWD کی طرف سے رہائش گاہوں اور وزیر اعظم کیمپ آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 8 کروڑ روپے کی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجی گئی جو چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اس شاہی رہائش گاہ پر ترقیاتی کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کھلی جارحیت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی، لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو رون دیا گیا۔ بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی نادرن گیس کو شریف فارم سے احکامات موصول ہوئے۔ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نوعیت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس تصنیف پر قومی خزانے سے 7 کروڑ روپے جو کہ آج کل کے 70 کروڑ روپے کے برابر ہیں خرچ کیے گئے۔ وفاقی محکموں سے بھاری رقم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم کے بھائی میاں محمد شہباز شریف نے ضلع کونسل لاہور کو ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ضلع کونسل فوری طور پر 20 فٹ کارپیٹڈ سڑک تیار کروائے جو شریف فارم کے درمیان سے گزرے۔ فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد شہباز شریف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضلع کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ضلع کونسل لاہور نے اڈا پلاٹ رائیونڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا۔ رائیونڈ فارم پر قومی خزانے کے بے تحاشا اخراجات سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا لیکن قریبی دیہات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئیں اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ شریف فارم کے لیے 7,000 ایکڑ پر جوبلی ٹاؤن نامی اسکیم کا اعلان کیا گیا، حالانکہ حکومت پنجاب کے اعلان کردہ جوبلی ٹاؤن اسکیم اور سبزہ زار اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی، لیکن جوبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کر قیمتی زمین میں تبدیل کروا لی تھی اس کو جوبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جائیں۔ اس عظیم و شان منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 80 دیہاتوں کا پانی بند کر دیا گیا ایک نہر کو اپنے مفاد میں پختہ کرنے کے لیے، جس کے بعد کسانوں کی تیار فصلیں سوکھ گئی تھیں اور ان کے مویشی پانی کو ترس گئے۔ مقامی کسانوں نے
ظلم کے خلاف جب احتجاج کرنا چاہا تو ان پر چڑھائی کر کے پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دیا گیا، جنہوں نے غریب نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی۔ ناظرین گرامی، واضح ہے کہ اس شاہی حکم نامے سے پہلے 80 مقامی دیہات کو اس نہر سے پانی حاصل ہوتا تھا، اس سے لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی تھی۔ شریف خاندان کے کارناموں کا یہ ایک چھوٹا سا سکینڈل ہے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پہلے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہو، دوبارہ بھی اقتدار میں آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور کچھ بڑے بڑے لوگ ان کو زور زبردستی پاکستان کی 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بار عوام فیصلہ کر چکی ہے اور عوام 8 فروری کے انتظار میں ہے۔ اس بار جو ان کرپٹ لوگوں اور ان کو پالنے والوں کے ساتھ ہوگا، شاید ان کی نسلوں نے بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی غیور عوام اب بیدار ہو چکی ہے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔ آمین ثم آمین۔